السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے کابینہ کے اختیارات و فرائض۔ اس میں سب سے پہلے ہے انتظامی اختیار۔ کابینہ حکومت کی رہنمائی کے لیے پالیسی وضع کرتی ہے جسے حکومت کے مختلف محکمے نافذ کرتے ہیں۔ کابینہ کے فیصلے احکام کی حیثیت رکھتے ہیں اور حکومت کا کوئی شعبہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کابینہ کا ہر وزیر ایک انتظامی محکمے کا سربراہ ہوتا ہے اور کابینہ کے زیر ہدایت کام کرتا ہے۔ کابینہ پارلیمنٹ کی مرضی کے مطابق نظام حکومت کی نگرانی کرتی ہے اور مجموعی حیثیت سے حکومت کے نظم و نسق کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ کابینہ جو ہے وہ حکومت کے مختلف محکموں کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے اور نگرانی کرتی ہے کہ حکومت کے کاموں میں اختلاف کا رجحان پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ کابینہ ملک کی خارجہ پالیسی بھی مرتب کرتی ہے۔ کابینہ جنگ اور امن کے سلسلے میں فیصلے بھی صادر کرتی ہے۔ کابینہ بیرونی ممالک کے ساتھ معاہدات اور صلح نامے بھی کرتی ہے۔ تقرری کے اختیارات۔ برطانیہ کے تمام جو اعلیٰ عہدے ہیں ان پہ وزیر اعظم اور کابینہ کے صلاح و مشورے کے بعد بادشاہ مختلف افراد کا تقرر کرتا ہے۔ اب قانون سازی کے حوالے سے جو فرائض ہیں کابینہ کے، اس میں کابینہ پارلیمنٹ کے افتتاحی موقع پر کی جانے والی صدر کی تقریر تیار کرتی ہے جس میں قومی مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کابینہ پارلیمنٹ کے اجلاس منعقد اور ملتوی یا برخاست ہونے کی تاریخوں کا تعین کرتی ہے۔ کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قانونی مسودے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم بل کہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کابینہ کے وزیر اپنے پیش کردہ مسودات کے حق میں تقاریر بھی کرتے ہیں اور حزب مخالف کے اعتراضات کا جواب بھی دیتے ہیں، یعنی اپوزیشن اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کابینہ مالی امور سے متعلق پارلیمنٹ میں جو معاملات مالی امور سے متعلق ہوتے ہیں وہ بھی پیش کرتی ہے۔ بجٹ تیار کرتے وقت کابینہ کے تمام ارکان سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ کابینہ قانون سازی کے تمام امور میں پارلیمنٹ کی رہنمائی کرتی ہے۔ پارلیمنٹ میں تمام قواعد و ضوابط کابینہ ہی کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام ارکان جو مسودے پیش کرتے ہیں وہ غیر سرکاری کہلاتے ہیں، یعنی دو طرح کے مسودے یا بل پیش ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، غیر سرکاری اور حکومتی۔ حکومتی مسودے وہ ہوتے ہیں جو کابینہ پیش کرتی ہے اور غیر سرکاری وہ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر دوسرے ارکان یا عام ارکان پیش کرتے ہیں، اور کابینہ کی طرف سے جو مسودے پیش کیے جاتے ہیں ان کو حکومتی یا سرکاری مسودے بھی کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بالعموم سرکاری مسودات ہی پیش ہوتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں کابینہ کے حامیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ان کے مسودات پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خارجہ معاملات۔ اب خارجہ معاملات جو ہیں اس میں کابینہ خارجہ پالیسی کا تعین کرتی ہے۔ کابینہ غیر ممالک میں جو سفیر ہیں ان کو نامزد کرتی ہے۔ کابینہ بین الاقوامی معاہدات کے لیے تمام بنیادی فیصلے کرتی ہے۔ کابینہ جنگ، امن، صلح کے معاملات طے کرتی ہے۔ آگے تیسرے نمبر پہ دیکھیں مالیاتی اختیارات و فرائض۔ کابینہ ملک کا نظام چلانے کے لیے بجٹ تیار کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کابینہ کا ایک وزیر یعنی وزیر خزانہ سالانہ بجٹ تیار کر کے پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کرتا ہے۔ بجٹ کے اعلان سے پہلے تمام وزراء کو بجٹ کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا تاکہ اہم فیصلے صیغہ راز میں رہیں۔ اگر پارلیمنٹ بجٹ کو مسترد کر دے یا مطالبات زر میں کمی کر دینے کا فیصلہ کرے تو یہ کابینہ کی ناکامی کی دلیل ہوتی ہے۔ بجٹ مسترد ہو جانے سے ساری کابینہ ٹوٹ جاتی ہے۔ عدالتی اختیارات و فرائض کے حوالے سے کابینہ عدالتی نظام سے متعلق تمام قواعد و ضوابط مرتب کرتی ہے۔ عدلیہ کے ججوں کا تقرر کابینہ کے مشورے سے بادشاہ کرتا ہے۔
کابینہ میں شامل ہر وزیر اپنے محکمے سے متعلق معاملات کا تصفیہ محکمانہ کارروائی کر کے خود کرتا ہے۔ بادشاہ کو معافی دینے، سزاؤں کو کم یا ختم کرنے کے جو اختیارات حاصل ہیں وہ کابینہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی برطانوی آئین میں بادشاہ کے جو بھی آئینی اختیارات لکھے ہوئے ہیں وہ برائے نام ہیں، ان کا استعمال کابینہ اور وزیر اعظم کرتے ہیں۔ کسی جج کی علیحدگی کے بارے میں پارلیمنٹ جو کارروائی کرتی ہے اس میں کابینہ کا کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ برطانوی عدلیہ کا سب سے بڑا جج لارڈ چانسلر کابینہ کا رکن ہوتا ہے۔ اس طرح عدلیہ اور انتظامیہ میں قریبی رابطہ قائم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے پارلیمنٹ پر کنٹرول۔ کابینہ پارلیمنٹ پر کافی حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کابینہ کے مشوروں کے مطابق ہی اپنے فرائض انجام دیتی ہے۔ پارلیمنٹ کے تمام قواعد و ضوابط کابینہ ہی ترتیب دیتی ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس کابینہ کی سفارش پہ بلایا یا ملتوی کیا جاتا ہے۔ کابینہ پارلیمنٹ کو توڑ سکتی ہے، اس مقصد کے لیے وہ بادشاہ کو مشورہ دیتی ہے کہ پارلیمنٹ کو توڑ کر نئے انتخابات کروائے جائیں۔ بادشاہ ہر صورت میں کابینہ کے اس مشورے پر عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں تمام تر کارروائی کابینہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ آخری پوائنٹ دیکھیں، بادشاہ پر اثر اندازی۔ برطانیہ میں بادشاہ برائے نام ہے، اس کے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ کابینہ ہی استعمال کرتی ہے۔ بادشاہ وہی کچھ کرتا ہے جو کابینہ اسے کرنے کے لیے کہتی ہے۔ بادشاہ کابینہ کے فیصلوں کو مسترد نہیں کرتا، وہ ہر حال میں کابینہ سے تعاون کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آپ کی بک میں ایک ٹاپک ہے وزارت نظام کی خصوصیات، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے خود ہی ریڈ کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی آپ کو مشکل ہوئی تو پھر میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ اوکے۔